السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ لیلۃ القدر جو ہمیں عطا ہوئی ہے وہ کس کے صدقے میں عطا ہوئی ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سابقہ لوگوں کی عمروں پر آگاہ فرمایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مقابلے میں اپنی امت کے لوگوں کی عمر کو کم دیکھتے ہوئے یہ خیال فرمایا کہ میری امت کے لوگ اتنی کم عمر میں سابقہ امتوں کے برابر عمل کیسے کر سکیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فکر ہوئی اپنی امت کے بارے میں، تو بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیلۃ القدر عطا فرما دی جو 1000 مہینے سے افضل ہے۔ بنی اسرائیل کے ایک ایسے شخص کا تذکرہ اور ذکر کیا گیا جس نے 1000 ماہ تک اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر تعجب کا اظہار فرمایا اور اپنی امت کے لیے آرزو کرتے ہوئے جب یہ دعا کی کہ اے میرے رب، میری امت کے لوگوں کی عمریں کم ہونے کی وجہ سے نیک اعمال بھی کم ہوں گے، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے شب قدر عنایت فرمائی۔ یہ وجہ تھی شب قدر کی عنایت کی جو ہم پر ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے مختلف لوگوں کا، شخصیات کا، حضرت ابو ایوب علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت حزقیل علیہ السلام، حضرت یوشع علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ان حضرات نے 80 سال اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہے اور پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان بزرگیدہ ہستیوں پر رشک آیا۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اسی وقت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر اور حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اے نبی محترم، آپ کی امت کے لوگ ان سابقہ لوگوں کی 80 سال عبادت پر رشک کر رہے ہیں، تو آپ کے رب نے آپ کو اس سے بہتر عطا فرما دیا ہے۔ اور پھر سورہ قدر کی تلاوت کی۔ اس پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس مسرت سے چمک اٹھا، خوشی سے جھوم اٹھا، چمک اٹھا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے پر اللہ تعالیٰ نے اس امت کو لیلۃ القدر عنایت فرما دی اور اس کی عبادت کو 80 نہیں بلکہ 83 سال 4 ماہ سے بڑھا کر قرار دیا، یعنی 80 سال کی عبادت سے زیادہ اس امت کو دیا۔ 83 سال 4 ماہ سے بڑھ کر کہہ دیا کہ اتنے ان کو ایک رات میں یا ان تاک راتوں میں جاگنے کا ثواب اور عبادت کرنے کا ثواب 83 سال 4 ماہ سے بڑھ کر بھی زیادہ کر دیا۔ یہ مقدس رات اللہ تعالیٰ نے فقط میری امت کو عطا فرمائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، یہ پہلی امتوں میں عابد کسے کہا جاتا تھا؟ مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ پہلی امتوں میں عابد اسے قرار دیا جاتا تھا جو 1000 ماہ تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اس امت کو یہ فضیلت حاصل ہوئی ہے کہ ایک رات کی عبادت سے اس سے بہتر مقام حاصل کر لیتی ہے۔ سابقہ امتوں کا عابد وہ شخص ہوتا جو 1000 ماہ تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا، لیکن اس کے مقابلہ میں اللہ تعالیٰ نے اس امت کے افراد کو، اس شخص کو یہ شب قدر عطا کر دی جس کی عبادت اس 1000 ماہ سے بہتر قرار دی گئی ہے۔
گویا یہ عظیم نعمت بھی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے صدقے میں امت کو نصیب ہوئی ہے۔ فضیلت شب قدر احادیث کی روشنی میں جو ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے شب قدر میں اجر و ثواب کی امید سے عبادت کی اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، پہلے گناہ سب معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاں لیلۃ القدر کی ساعتوں میں گھڑیوں میں ذکر و فکر عبادت و اطاعت کی تلقین کی گئی ہے، وہاں اس بات کی طرف بھی متوجہ کیا گیا ہے کہ عبادت سے محض اللہ تعالیٰ کی خوشنودی مقصود ہو، ریاکاری یا بدنیتی نہ ہو، اور آئندہ عہد کرے کہ میں برائی کا ارتکاب نہیں کروں گا۔ چنانچہ اس شان کے ساتھ عبادت کرنے والے بندے کے لیے یہ رات موثر مغفرت بن کر آتی ہے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رمضان المبارک کی آمد پر ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جو ماہ تم پر آیا ہے اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 ماہ سے افضل ہے، بہتر ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا گویا وہ سارے خیر سے محروم رہا، اور اس رات کی بھلائی سے وہی شخص محروم رہ سکتا ہے جو واقعتاً محروم ہو۔ ایسے شخص کی محرومی میں واقعتاً کیا شک ہو سکتا ہے جو اتنی بڑی نعمت کو غفلت کی وجہ سے گنوا دے۔ جب انسان معمولی باتوں کے لیے کتنی راتیں جاگ کر بسر کر لیتا ہے تو 80 سال کی عبادت سے افضل عبادت کے لیے 10 راتیں کیوں نہیں جاگ سکتا؟ بے شک حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا، شب قدر کو جبرائیل لامین علیہ السلام فرشتوں کے ساتھ زمین پر اتر آتے ہیں اور ہر شخص کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں جو کھڑے بیٹھے یعنی کسی حال میں اللہ کو یاد کر رہا ہو۔ شب قدر کو مخفی کیوں رکھا گیا ہے؟ اس میں کیا راز ہے؟ اتنی اہم اور برکات رات کے یعنی جتنی بھی برکت ہیں اس رات کی مخفی ہونے کی متعدد حکمتیں بیان کی۔ اس میں جو گناہوں کی مغفرت کا جو ذکر کیا گیا ہے اس میں صغیرہ گناہ ہیں، کیونکہ کبیرہ جو گناہ ہیں توبہ کے بغیر معاف نہیں کیے جاتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔